السلام علیکم ناظرین، میرا نام خان اللہ ہے اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے تو وہ ہے احمدیت یا قادیانیت، اور اس آئینی ترمیم کے بارے میں جس سے یہ قادیانی لوگ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے تھے۔ تو اس آئینی ترمیم کو جاننے سے پہلے ہم اس کے پس منظر کو ایک نظر دیکھ لیں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا اور اس آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو یہ 1974 میں 22 مئی کی بات ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس اسٹڈی ٹور پر پشاور جا رہے تھے اور پنجاب کے ضلع چنیوٹ میں ایک علاقہ ہے جس کو ربوہ کہا جاتا ہے، جو کہ وہ قادیانیوں کا مرکز کہلاتا ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن پر جب یہ اسٹوڈنٹ پہنچے تو ان طالب علموں نے ان قادیانوں کے خلاف یا ان کے خلاف نعرہ بازی کی، نعرے لگائے اور طرح طرح کے سلوگن لگائے۔ لیکن جب یہ طالب علم واپس پشاور سے ملتان یا پنجاب جا رہے تھے تو اسی ریلوے اسٹیشن پر یہ قادیانی لوگ طاق میں کھڑے تھے 29 مئی 1974 کو، اور ان کے پاس اسلحہ، ڈنڈے اور چاقو، چھریاں وغیرہ تھی۔ جب یہ طالب علم وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے، قادیانی لوگوں نے خوب ان کو مارا پیٹا اور تقریباً 30 سے زیادہ طالب علم اس میں شدید زخمی ہو گئے۔ تو یہ سانحہ، جب اس سانحے کا پتہ جب چلا تو یہ ملک میں آگ کی طرح پھیل گیا کہ قادیانی لوگوں نے عام مسلمانوں کو مارا پیٹا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور کچھ علماء کرام جو مذہبی رہنما تھے، اس ٹائم نیشنل اسمبلی میں بھی اسمبلی سیشن چل رہا تھا اور پنجاب اسمبلی میں بھی اسمبلی سیشن چل رہا تھا، تو انہوں نے یہ بات اسمبلی فلور تک پہنچائی۔ تو جگہ جگہ، شہر شہر، پورے ملک میں ان لوگوں کے خلاف احتجاجی شروع ہو گئی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھا وہ تقریباً خراب ہو گیا۔ ان مذہبی رہنماؤں میں مولانا مفتی محمود صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی، تحریکی ختم نبوت اور بہت سے مذہبی رہنما تھے جو ان تحریک میں شریک تھے۔ اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو کہ حنیف رامے صاحب تھے، اس نے ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا کہ اس انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کرے، ربوہ انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کرے اور یہ رپورٹ اسمبلی تک پہنچائے۔ اور اس نے اسمبلی فلور پر تقریر کی کہ یہ جو بات ہے یہ آلریڈی نیشنل اسمبلی میں بھی زیر غور ہے، اور جب وزیر اعظم صاحب جو فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے خلاف تو وہی ہم تسلیم کریں گے یا اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آلریڈی قومی اسمبلی میں بھی یہ بات زیر غور ہے۔ چونکہ اس ٹائم اسمبلی سیشن میں بجٹ سیشن چل رہا تھا اور بجٹ کی اپروول ہو رہی تھی، تو بھٹو صاحب نے اسمبلی فلور پر یہی کہا کہ بجٹ اپروو ہونے کے فوراً بعد اس مسئلے کا فوراً حل نکالا جائے گا۔ لیکن مذہبی تنظیموں نے، جس میں JUI، جماعت اسلامی، ختم نبوت، تحریک ختم نبوت اور MMA زیر غور ہے، ان لوگوں نے بھٹو صاحب پر زور دیا کہ یہ صرف عام قرارداد سے کام نہیں چلے گا،
کہ عام قرارداد کے ذریعے اس کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، بلکہ آئینی ترمیم کے ذریعے ان لوگوں کو غیر مسلم کیٹیگری میں ڈالا جائے۔ تو پھر اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں مولانا نورانی صاحب نے ایک قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا چونکہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا یہ غیر مسلم ہے، اور ایک آئینی ترمیمی بل پیش ہونا چاہیے اور آئین میں ترمیم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو غیر مسلم کیٹیگری میں ڈالا جائے۔ تو جب بھٹو صاحب پہ اپوزیشن کی طرف سے بہت پریشر پڑا، چونکہ ان دنوں انڈیا نے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے اور انٹرنیشنل پریشر بھی تھا، اور یہاں انٹرنلی بھی یہ ربوہ انسیڈنٹ کا پریشر تھا اپوزیشن کی طرف سے۔ تو بھٹو صاحب نے پھر اپنے لا منسٹر کو، اس وقت کے جو لا منسٹر تھے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب، اس کو آئینی ترمیمی بل لانے کے لیے کہا، اور وہ آئینی ترمیمی بل جب پیش کیا گیا نیشنل اسمبلی میں تو وہ کثرت رائے سے منظور ہوا۔ اس آئینی ترمیمی بل میں کیا تھا، کون کون سے آرٹیکل اس میں امینڈ ہوئے تھے؟ اس میں آرٹیکل 106 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی، جس میں کمیونٹی کے کالم میں ان لوگوں کو غیر مسلم کیٹیگری میں ڈالا گیا تھا، لاہوری گروپ یا احمدی گروپ کے لوگوں کو۔ اور دوسرا ترمیم جو کہ آرٹیکل 260 میں کیا گیا تھا، اور ان لوگوں کو غیر مسلم کیٹیگری میں ڈالا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یا اپنے آپ کو یا کسی اور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی تصور کرتے ہیں، تو وہ لوگ یا وہ شخص دائرہ اسلام میں نہیں ہوگا اور وہ غیر مسلم ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ تھا آئینی ترمیمی بل۔ یہ تو 17 ستمبر 1974 کو پاس ہوا، صدر نے اس پر دستخط کیا، اور 21 ستمبر 1974 کو یہ گزٹ آف پاکستان میں شائع ہوا۔ پھر اس کے 10 سال بعد جب جنرل ضیاء کا دور تھا، تو اس میں جنرل ضیاء صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا۔ اس آرڈیننس کا نام اینٹی قادیانیت آرڈیننس 1984 ہے، اور اس آرڈیننس میں ان لوگوں پر کچھ پابندیاں لگا دی گئی، جس میں یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے۔ تیسرا یہ کہ یہ اپنی مذہب یا دین کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ تو یہ کچھ پابندیاں تھی ان لوگوں پر لگا دی گئی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس ہسٹری کا پتہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔